نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اذان محترم محمد وقار بن صدیقی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میں خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ پہلے بھی بہت کچھ بتا چکا ہوں آپ کے حوالے سے، لیکن آج میں آپ کی امامت و خلافت کے حوالے سے بات کروں گا۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، دین اسلام کا ایک عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر تابعین تبع تابعین سے لے کر ہم کو دیا۔ وہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور خلافت کا منکر کافر ہے، یعنی دار اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا وہ۔ اب آئیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ بنایا۔ یہاں پر میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر افضل کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی مبارک گواہی کا حوالہ غیروں کی کتابوں سے پیش کرتا ہوں۔ غیروں کا محدث و مفسر محمد بن مرتضیٰ المعروف محسن کاشانی لکھتا ہے، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ تفسیر الصافی الجز السادس صفحہ نمبر 467، تفسیر سورہ محمد۔ جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ یہ بات درس نظامی کی، یعنی اسلامک اسکالر کورسز کا ایک پورا سلیبس ہے درس نظامی، اس کی معتبر کتاب ہے کنز الدقائق کی معرکہ آرا شرح البحر الرائق میں ابن نجیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 611 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ یہاں تک کہ فقہ حنفی کا بہت بڑا یہ سمجھ لو کہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے فتاوی عالمگیری، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جس شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت کبریٰ کا انکار کیا وہ بات حضرات کے قول کے مطابق کافر ہے، جبکہ بات حضرات کا کہنا ہے کہ وہ مبتدع قرار پائے گا، اس کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ وہ کافر ہے۔ اسی طرح قول صحیح کے مطابق وہ شخص بھی کافر ہو جائے جو حضرت عمر کی خلافت کا انکار کرے۔ نیز رافضیوں کو اس بنا پر کافر قرار دینا واجب ہے کہ وہ مردوں کو دنیا میں لوٹنے اور تناسخ ارواح کے قائل ہیں۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286۔ اب آئیں اور بھی حوالے نوٹ کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر کافر ہے، اور بات نے کہا کہ بد مذہب ہے، کافر نہیں، اور صحیح یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ اس طرح خلافت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا منکر بھی صحیح قول کے پر کافر ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ بحر الرائق باب احکام مرتدین یہ کتاب کا نام ہے، یہ چھپی ہے HM سعید کمپنی سے جو کراچی میں واقع ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، رافضی اگر صرف تفضیلیہ ہو تو بد مذہب ہے، اور اگر خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا منکر ہو تو کافر ہے۔ یہ بات بھی جان لیجئے کہ جو شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا منکر ہو کافر ہے، یوں ہی جو ان کے امام برحق ہونے کا انکار کرنے مذہب اصحاب میں کافر ہے، یا یوں ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار قول اصحاب پر کفر ہے۔ اب دیکھیں فتح القدیر، یہ بہت بڑی کتاب ہے دین اسلام میں، بڑی اس کو اہمیت حاصل ہے۔ علامہ کمال الدین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر رافضی ابوبکر صدیق و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کا منکر ہے تو وہ کافر ہے۔ یہاں پر فتاوی بزازیہ میں ہے کہ ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کا منکر کافر ہے۔ حضرت علی، طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہنے والے کو کافر کہنا واجب ہے، یعنی جو ان مبارک صحابیوں کو معاذ اللہ کافر کہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم انہیں بھی کافر کہیں۔ اب دیکھیں یہاں شرح فقہ اکبر میں ہے کہ جو شخص ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی خلافت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، کیونکہ ان دونوں کی خلافت پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع ہے۔
امام احمد رضا خان قادری ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب رد الرافضہ میں بڑی تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس کا اختصار یہ ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما خواہ ان میں سے ایک کی شان پاک میں گستاخی کرے اگرچہ صرف اس قدر کہ انہیں امام و خلیفہ برحق نہ مانے۔ کتاب معتبر فقہ حنفی کی تصریحات اور عام ائمہ ترجیح و فتوی کی تصریحات سے یہ مطلقاً کافر رہے گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم میں حق کے خلاف چلنے والوں اور گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جنگ میں کسی قسم کی رعایت اور سستی نہیں کروں گا۔ نہج البلاغہ اردو خطبہ نمبر 25 صفحہ نمبر 136 چشتی مطبوعہ محفوظ بک ایجنسی کراچی۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت حق تھی ورنہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ الکریم ضرور ان سے جنگ کرتے، کیونکہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ شہر ہیں، وہ شیعہ رافضی کی طرح ڈرپوک اور تکیہ کرنے والے نہ تھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور ان کا سیدنا ابوبکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ اور قتال نہ کرنا ہی اس بات کی دلیل تھا کہ وہ لوگ حق پر ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت غیروں کی کتابوں سے ثبوت۔ جب دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ توحید کی نشر و اشاعت اور لشکروں کی تیاری میں پوری کوشش کی اور انہوں نے اپنی ذات کے معاملے میں کسی کو ترجیح نہ دی اور نہ ہی کسی پر زیادتی کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مصالحت کرتے ہوئے ان کی بیعت کر لی اور اپنے حق سے چشم پوشی کی، کیونکہ اس سے اسلام کے متفرقت میں سے حفاظت بھی تاکہ لوگ پہلی جہالت کی طرف نہ لوٹ جائیں۔ کتاب اصل اشیاء و اصولہا شیخ کاشف الغطا صفحہ نمبر 123 124 193۔ سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ جو منکر ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا تو اللہ نے ان کا اعمال برباد کر دیے، کی تلاوت کے بعد اپنا مقصد بیان فرمایا، جس میں بطور شہادت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ثبوت، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اور جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اسے باز آ جاؤ، یعنی یہ قرآن کی ایک آیت ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں عطا کریں وہ لے لو اور جس چیز سے روکیں اسے رک جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وسیع کے الفاظ سنے تھے، لیکن اتفاق اور اجماع صحابہ کو دیکھتے ہوئے اس مرجوع قرار دیا اور خلافت صدیق کے حق ہونے کی بیعت کی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی اور حالات پرسکون ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے سفارش کی اور رضا کے طلبگار ہوئے تو ہو گئیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا تھا اور اس پر راضی ہو گئے تھے، اور بغیر کسی جبر کے ان کی بیعت کر کے فرما برداری کی اور ان کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے، بس ہم بھی اس پر راضی ہیں جیسے وہ راضی تھے۔ اب ہمارے لیے یہ حلال نہیں کہ ہم اس کے علاوہ کچھ اور کہیں اور ہم میں سے کوئی اس کے سوا کچھ اور کہے، اور یہ کہ علی کی تسلیم کرنے اور راضی ہونے کی وجہ سے ابوبکر کی ولایت راشدہ اور ہادیہ بن گئی۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے، جب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا خط پہنچا تو وہ ساتھیوں سمیت مدینے آ گئے اور دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیعت کے لیے لوگ جمع ہیں، تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا یہ وہی ہیں جو تم دیکھ رہے ہو۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیا آپ نے بھی بیعت کر لی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے کہا ہاں اسامہ، میں نے بھی بیعت کر لی ہے۔ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دیکھ کر کہ کہیں فتنہ یا شر پیدا نہ ہو جائے، میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس چل کر گیا اور ان کی بیعت کر لی اور ان حوادث کے خلاف ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ باطل چلا گیا اور اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا۔
چاہے وہ کافروں کو برا لگے۔ بس جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نظام امارت سنبھالا اور حالات کو درست کیا اور آسانیاں پیدا کی، تو میں ان کا مصاحب، شریک کار، ہم نشین بن گیا اور ان کی اطاعت فرما برداری کرنے لگا جیسے انہوں نے اللہ کی اطاعت کی۔ عزیزان محترم، میں ایک بار یہاں بتا دوں، یہ جتنے بھی میں حوالے دے رہا ہوں نا، یہ غیروں کی کتابوں سے ہیں حوالے، یہ میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ العزیز، ساری کی ساری غیروں کی کتابیں ہیں، ان میں ہماری ایک کتاب بھی نہیں ہے۔ اس میں کوئی اشکال نہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کر لی تاکہ شر دفع ہو اور فتنہ پیدا نہ ہو۔ اور جب ان سے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کی خلافت کی بیعت کرنے کا سبب معلوم ہو کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا اگر ہم ابوبکر کو خلافت کا اہل سمجھتے تو ہم اسے خلیفہ نہ بننے دیتے۔ آپ نے سنا کہ جب ان سے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت کرنے کا سبب معلوم کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم ابوبکر کو خلافت کا اہل نہ سمجھتے تو ہم اسے خلیفہ نہ بننے دیتے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ یہ لکھی ہے شرح نیج البلاغہ جلد دوم صفحہ نمبر 25۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ بھی بہت سے دلائل ہیں، صحیح بخاری شریف سے ہے، صحیح مسلم شریف سے ہے، ترمذی شریف سے ہے، ابن ماجہ سے ہے، اور بھی حدیثوں کی مشہور کتابیں ہیں جن سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خلیفہ ہونا ثابت ہے، آپ کا امامہ و خلافت کا پہلا ہونا ثابت ہے، اور آپ روح زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام لوگوں سے افضل ہیں، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے سردار ہیں، اور اس کے کئی ثبوت ہیں، صحابہ کرام سے بھی ہے، تابعین سے بھی ہے، تبع تابعین سے بھی ہے، اولیاء کاملین سے بھی ہے، علماء ملت سے بھی ہے، یعنی تمام کے تمام بڑے بڑے چوٹی کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں، چاہے وہ امامت ہو، خلافت ہو، ولایت ہو، ہر ایک لحاظ سے عمل میں اور عہدے میں تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے سردار ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں آئندہ بھی اس بارے میں گفتگو کروں گا مزید دلائل کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔